اللهم لك الحمد كما أنت أهل صل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. قابل احترام دوستو، آج کا دن گزر گیا، ایسا گزرا کہ پھر واپس نہیں آئے گا، اور پھر گزرے دن کا خیال تک نہیں آتا، اور گزری زندگیاں ایسی مٹتی ہیں کہ میں بھی 2 دن پہلے کراچی میں تھا تو سیلاب دیکھا انسانوں کا، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، وہاں زیادہ ہے، انسانوں کا سیلاب دیکھا۔ میں سوچنے لگا اللہ پاک نے کتنی یہ نعمت ہے، موت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور موت کے بعد جسم کا ختم ہو جانا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو بوڑھے لوگوں کے پہاڑ ہوتے، ان کو کون سنبھالتا؟ جو بے حسی چل رہی ہے، اور اگر مرنے کے بعد جسم کا ختم ہونا نہ ہوتا تو کوئی قبرستان جو ہے وہ اس میں جگہ ہی نہ ملتی، قبرستان کہیں جگہ نہ ملتی۔ ہم گزر رہے تھے وہ سخی حسن شادمان سے، کہنے لگے جی یہ شادمان کا قبرستان ہے اس سوسائٹی کا، تو وہ کہنے لگے میت آتے ہیں خالی واپس نہیں جاتے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا نظام ہے۔ جنت البقیع میں 1500 سال سے تقریباً تو مسلمان دفن کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تھا یہ، اور میتیں جو ہیں دفن ہوتی ہیں روز، اب بھی روز ہو رہی ہیں، حج کے ایام میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا نظام ہے جو چل رہا۔ اور آج کا جو مہینہ گزرا، جو دن گزرا، جو لمحہ گزرا، جو ساتھ گزری، کل اس کا گمان نہ کریں کہ کل وہ آئے یا نہ آئے، کل نیا دن۔ اچھا لوگ دیوانے ہیں، وہ کہتے ہیں دن گزر گیا، وقت گزر گیا۔ نہیں، ہم گزر گئے۔ جو آج منگل ہے کل بھی وہی منگل آئے گا، جو جمعہ ہے وہی جمعہ آئے گا، جو آج دن کے 7 بجے ہیں، شام کے 7 بجے ہیں، کل بھی 7 بجیں گے، لیکن کل کے 7 بجے میں کون نہیں ہوگا اس کی خبر نہیں۔ تو پھر وقت تو نہ گزرا، وقت گزرتا تو پھر کل کا ساتھ نہ آتا، کل کچھ اور چیز آتی۔ وقت نہیں گزر رہا، انسان گزر رہا۔ وقت وہی کا وہی ہے، انسان نہیں ہوتا، اور انسان آہستہ آہستہ سفر کر رہا موت کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون تیاری کا سفر کر رہا اور کون غفلت کا سفر کر رہا۔ الدنیا دار الہم والحزن والآخرۃ دار البقاء والسرور۔ دنیا تو غموں کا گھر ہے، اس میں خوشیاں ہیں ہی تھوڑی، بہت کم خوشیاں ہیں، اس میں تو سارے غم ہی غم ہیں۔ اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی اور سدا بہر اصل آخرت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے کتنا سامان تیار کرتے ہیں۔ پہلے جو امتیں ہوتی تھیں ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی، موقع زیادہ ملتا تھا، اور اس امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، 50 سال کے بعد بونس میں، اور 60 سال گزر جائیں تو نعمت ہے، اور 60 سال کے بعد مزید، تو عمریں تھوڑی ہیں۔
عمریں تھوڑی ہیں. اب اللہ پاک جل شانہ نے پھر ایک انعام فرمایا، ان کی عمر ہے تھوڑی، اوقات وقت زیادہ ہے، اور تیاری کرنی ہے ایک بہت بڑے نظام کی، جیسے آخرت کا نظام کیا، تیاری بہت بڑے نظام کی کرنی. عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا. اب اللہ جل شانہ نے پھر موقع دیے ہیں، موقع دیے. بقول ایک صاحب کے کہنے لگے کہ جب کسی کو اقتدار تھوڑا ملتا ہے نا، تو وہ اس تھوڑے اقتدار میں موقع حاصل کر کے زیادہ پا لیتا ہے. اقتدار تھوڑا ہے، اسے پتا ہے اتنے وقت کے لیے مجھے حکمران بنایا ہے، اب اس میں سے جتنا میں نے فائدہ حاصل کرنا ہے حاصل کر لوں. پھر ایک صاحب کہنے لگے جی اسے اعزازی طور پہ فلاں ممبر بنایا، اور ممبر بنانے کے بعد پھر اسے ہم نے موقع دیے ہیں کہ دیکھو یہ نفع کے موقع ہیں، اب جتنا پانا ہے پالو. تو اللہ جل شانہ نے یہ موقع دیے ہیں. شب جمعہ موقع ہے، جمعہ کا دن موقع ہے، رمضان المبارک موقع ہے، شوال موقع ہے، شعبان موقع ہے. اللہ جل شانہ نے پھر موقع دیے ہیں کہ ان موقعوں میں کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لو، کہ یہ موقع پھر نہیں ملیں. ہم میں سے کتنے ایسے تھے جن کو یہ رمضان میسر نہیں ہوگا، اب بھی کتنے ایسے ہوں گے جن کو یہ رمضان دیکھنا نصیب نہیں. اور کتنا خوش قسمت انسان ہے جو اس رمضان کے استقبال کے لیے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہا، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہا، روحانی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہا. اس رمضان میں نے زیادہ سے زیادہ اللہ جل شانہ کو منانا ہے اور اللہ جل شانہ کا تعلق پانا ہے. اس رمضان میں اپنے آپ کو تیار کر رہا کہ کس طرح میں گناہوں کی زندگی سے بچ جاؤں، اس بات کی تیاری میں لگا ہوا ہے. اور اگر گناہ ہو گئے ہیں تو پہلے سے استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو. جیسے کسی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے اگر پتہ چل جائے وہ آ رہے ہیں اور یہ کام کاج میں مصروف تھا اور کپڑے اس کے آلودہ تھے یا خراب تھے یا میلے تھے، تو یہ فوراً اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو سنوارتا ہے کہ فلاں آ رہے ہیں اور ابھی سے ان کی جو ہے استقبال. میرے دوستو رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری، بلکہ ہم نے دیر کر دی. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے تیاری شروع فرماتے تھے، رجب سے. بس رجب کا مہینہ آیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی بڑھ گئی، تیاری بڑھ گئی. رجب کا مہینہ آیا، تیاری بڑھ گئی، اور شعبان کا مہینہ آیا، بے چینی بڑھ گئی، اور رمضان کا مہینہ آیا تو بس مشقتیں بڑھ گئی، محنتیں بڑھ گئیں. میرے محترم دوستو، ابھی سے ہم اپنی تیاری کو بڑھائیں، ابھی سے اپنی تیاری کو بڑھائیں. اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے. یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ دعائیں بھی دیتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے. خود رمضان کا مہینہ جیسے نماز دعا بھی دیتی ہے، بد دعا بھی دیتی ہے. قرآن دعائیں بھی دیتا ہے، بد دعائیں بھی دیتا ہے. اور قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں بندے کو پکڑوائیں گی بھی صحیح اور چھڑوائیں گی بھی صحیح. جیسے سورت ملک کے بارے میں آتا ہے، جو بندہ روزانہ اس کو پڑھے گا، اللہ جل شانہ سے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے روز پڑھتا تھا، یا پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، یا پھر اس کو معاف کر دے، جنت سے. ہاں، جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو عرش کے قریب ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم ہے، ٹھہر جا. وہ کہتے ہیں یا اللہ میں کیسے ٹھہروں کہ پڑھنے والی کی ابھی بخشش نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کی بخشش کر دی.
تو اسی طرح رمضان المبارک جو ہے وہ بخشش بھی کرواتا ہے، پکڑواتا بھی ہے اور چھڑواتا بھی ہے. ہاں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی سعادتوں کی وجہ سے سعادت مند بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی وجہ سے محروم بن جاتے ہیں. رمضان کی وجہ سے محروم بن جاتے ہیں. اب ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کے لیے کتنا سامان پیدا کیا، ہم اس کے لیے کتنا بے چین و بے قرار ہیں. شاید آئندہ منگل کو رمضان المبارک ہو، اگر چاند دکھائی دے گیا تو اس کے لیے ابھی سے میرے دوستوں ہم نے کیا تیاری کی ہے اور کیسے تیاری کر رہے ہیں اور کتنی بے چینی ہے کہ شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر مجھے موقع مل سکے نہ مل سکے، اور میں بے نام ہو جاؤں گا، بے نشان ہو جاؤں گا. دنیا کی غفلت ایسی ہوئی کہ مرنے والوں کی موت ہمارے سامنے سے ایسے ہٹ جاتی ہے کہ اپنی موت یاد نہیں رہتی. اپنی موت ہی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ 1997 میں ایسے ایک سفر ہوا تو وہ کھانا لائے، کھانے میں روزہ ہے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کھا رہے تھے. میں نے ان سے کہا، کہنے لگے سفر میں اجازت ہے. میں نے کہا یہ سفر ہی کیا ہے، گھنٹہ سوا گھنٹے کا سفر ہے. یہ سفر تو وہ ہوتا تھا جو مشقتوں والا، گھوڑے والا، گدھوں والا اور اونٹوں والا اور صحراؤں والا اور جون جولائی والا. مجھے اس شخص کا وہ سراپا یاد ہے، میں اس کو جانتا تھا. پی سی میں، یہ پر انٹرکانٹیننٹل میں ایک کمرہ اس وقت اس کا ہر وقت بک رہتا تھا. ہر وقت اس کا کرایہ کٹتا رہتا تھا. بس اس کا کمرہ ہے، بس تھوڑی عرصے کے بعد وہ فوت ہو گیا. تھوڑی عرصے کے بعد وہ مر گیا. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہر کسی کی بخشش کرنے والا ہے. ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو اپنی خبر نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ظاہری کیفیات بیان کر رہا ہوں. میرے دوستو، مختصر کا سامان ہے زندگی کا. تو رمضان کی ابھی سے تیاری، اور ابھی سے بے چینی، ابھی سے ترتیب. اور اگر خدا نخواستہ کو رزق کی ترتیب مشکوک ہے، رزق کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، تو میں نے دیکھا ہے، بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ رزق مشکوک ہے تو کہنے لگے مشکوک رزق سے روزے نہیں رکھیں گے، کسی سے ادھار لے لیا. ایسے شخص سے جس کا رزق پاکیزہ، اس سے ادھار لیا اور باقاعدہ ادھار لے کے اس سے روزے رکھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن بندہ چاند دیکھ کر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر ساتھ پر سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اس مہینے بھر آنکھوں کی شکایت سے پناہ عطا فرماتے ہیں. انس اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں کسی مجلس ذکر کی مجلس میں کہیں حاضر ہو، اللہ جل شانہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر سے مراد اللہ جل شانہ کا تذکرہ، اس کے حبیب کا تذکرہ، وہ ہے ذکر کی مجالس جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. جیسے یہ ذکر کی مجلس ہے، یہاں کس کا تذکرہ؟ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فرمایا رمضان میں کوئی شخص اگر کسی ذکر کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے
اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر قدم کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں. ہاں اس حدیث کو پورا کر کے پچھلے رمضان کا ایک آپ کو تجربہ بتاؤں گا. اللہ جل شانہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں ہر قدم کے عوض، اور قیامت وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور میں قیامت کا دن ہوگا اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جو 1 قدم اٹھائے گا، چاہے وہ سواری کے ذریعے ہے، چاہے وہ پیدل ہے، جیسے بھی ہے، اللہ بڑا کریم ہے. اللہ چاہے تو سواری کا پہیا جتنا دفعہ گھومے اتنے قدم شمار کر لے. اور تیز رفتار سواری ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، وہ تو بڑا کریم کارساز ہے اس پہیے کو. پچھلی دفعہ بلکہ ہر دفعہ الحمدللہ یہاں تراویح ہوتی ہیں، اس کے بعد ہر تراویح کے بعد ایک مختصر سا درس ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی، کوشش ہوتی ہے ہر دفعہ سنا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کئی مہینوں کے بعد، ایسی تذکرہ ہوا، مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ حدیث مبارکہ جو ہے میں نے سنی تھی اور نیت کی تھی کہ یہاں کے تراویح بھی پڑھوں گا اور درس میں شامل ہوں گا. تو کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے، پھر میں قدم اٹھاتا ہوں اور ہے، پھر قدم اٹھاتا ہوں اور ہے، پھر قدم اٹھاتا ہوں اور ہے. تو فرمایا تجھے ہر سجدے کے عوض یہ ملا تھا، اور جو قدم اٹھا کے اس ذکر کی مجلس میں گیا تھا یہ اس سے ہر قدم کے بدلے بدلے سارے تیرے محل ہیں. اور فرمایا جو رمضان المبارک میں جماعت یعنی نماز جماعت پہ جو ہے مداومت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر رکعت کے عوض میں اسے نور کا شہر عطا فرماتے ہیں. کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جماعت کی نماز میری پوری ہو جائے تو اللہ پاک جل شانہ ہر رکعت کے عوض اسے ایک نور کا شہر عطا فرماتے ہیں. جو اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ اسے جڑے ملے اس سے احسان کرے گا، یعنی رمضان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی طرف رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور جو عورت رمضان میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں لگی رہتی ہے اللہ جل شانہ کے نزدیک اسے مریم اور حضرت آسیہ کا ثواب ملے گا. اور میں یہ وہ عورتیں ہیں اللہ کی نیک بندیاں جو جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گی، اور ایسا مقام پائیں گی کہ ان کے ارد گرد اتنے خدام عورتیں ہوں گی، فرمایا جتنی ساری کائنات کی مخلوق ہے. جو عورت رمضان المبارک میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں خدمت میں لگی رہی اللہ جل شانہ کے نزدیک اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا ثواب ملے گا. اور جو کوئی رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے بھائی کسی کو کہا نہ کرو میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی 10 لاکھ حاجتیں روا کر دیتے ہیں. 10 لاکھ حاجت. اللہ ایک حدیث کا مفہوم ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان المبارک میں اتنا خرچ کرتے تھے جیسے کہ بارش ہوتی تھی. آپ کا خرچ کرنا رمضان میں اتنا بڑھ جاتا تھا، اتنا بڑھ جاتا تھا کیسے؟ جیسے کہ بارش شروع ہوتی. میری بات پہ توجہ ہے کہ جیسے می برستا. اور یہاں کیا حدیث مبارک ہے آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ جو رمضان المبارک میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری کریں گے. اور جو اس میں کسی عیالدار کی کفالت کرتا ہے، کو خیرات دیتا ہے، عیالدار کو خیرات دیتا ہے،
اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے 10 لاکھ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ، اور حضرت انس سے روایت ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ جل شانہ ہر قدم پہ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے 70 گناہ مٹاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جہاں سے چلتا تھا وہاں ہی لوٹ آیا۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ کی ایسی مخلوق بھی ہے جس کو ان لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا گیا، لوگ اپنی حاجتوں میں ان کے پاس گھبرائے چلے آتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں۔ فرمایا رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی حاجت میں اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے یہاں تک کے لیے اسے پورا کر دے، اللہ جل شانہ اس کے قدم اس دن ثابت رکھیں گے جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں۔ اب وہ حدیث مبارکہ پھر سماعت فرمائیں۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا ایک ایک بات کو 3 دفعہ تو کم از کم بیان فرماتے تھے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی بعض اوقات حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی بات زیادہ اہمیت والی ہوتی تھی، اس کو آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ بیان فرماتے تھے، کم از کم 3 دفعہ بیان فرماتے تھے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں مجالس ذکر میں کسی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر قدم کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے ہیں، اور قیامت وہ میرے عرش کے نیچے ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے عرش کے نیچے ہوگا۔ اور جو رمضان المبارک میں جماعت کی نماز پر مداومت کرتا ہے، اللہ جل شانہ ہر رکعت کے عوض میں اسے نور کا شہر عطا فرمائیں گے، اور جو اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ اسے جڑے ملے اور ان پر احسان کرے، اللہ جل شانہ اس کی طرف رحمت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھے گا، اور میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور جو عورت رمضان میں اپنے خاوند کی رضا جوئی میں لگی رہتی ہے، اللہ جل شانہ کے نزدیک اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو کوئی رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ اور جو اس میں کسی عیالدار کو خیرات دیتا ہے، یعنی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا کہ شعبان کے آخر میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ سنایا، فرمایا، اے لوگو، ایک بڑا اور مبارک مہینہ جس میں شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے تمہارے اوپر سایہ انداز ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے روزے فرض کیے اور اس کی شب بیداری کو افضل قرار دیا۔ جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب کو اتنا نہیں ملتا جس سے روزے دار کا روزہ کھلوا سکیں، یعنی ہم فقیر خود مسکین ہیں، اتنا زیادہ مال ہمارے پاس ہے نہیں کہ روزے دار کو روزہ کھلوا سکیں۔ تو آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ اسے بھی عطا فرماتے ہیں جو ایک کھجور یا ایک پانی کے گھونٹ یا دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اور آخر آگ سے رہائی ہے۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ مبارک میں کسی روزہ دار کو حلال کمائی سے روزہ کھلواتا ہے، اب دیکھیں حلال کمائی، اس میں شرط ہے، حلال کمائی اس میں شرط ہے۔ تمام ماہ رمضان کی راتوں میں جو کسی روزہ دار کو حلال کمائی سے روزہ کھلواتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرف آ جائیں بھائی، اس طرف آ جائیں۔ تو کس کمائی سے اللہ والے؟ اللہ ادھر حلال کمائی سے، حلال کمائی سے روزہ کھلواتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ۔ اب سنیں ذرا،
اس میں ایک تھوڑی سی درخواست کرتا ہوں، حدیث مبارکہ کے درمیان میں آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت کر دوں۔ علامات قیامت میں ایک علامت یہ ہے کہ عبادت ریاکاری اور رواج بن جائے گا، جس کو آج کل ہم نے نام افطار پارٹیوں کا دیا ہوا ہے۔ افطار پارٹی، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی وہاں ایک مسجد میں، جمعے کی نماز، تو وہ کاغذ تقسیم کر رہے تھے کہ پیکج ہیں ہمارے پاس کہ ہم اتنے روپے میں آپ کے روزہ داروں کو روزہ کھلوا دیں گے، پیکج ہے۔ رواج اور بڑے بڑے شادی حالوں میں، آج ایک اللہ والی کی بات بتا دوں، یاد رکھیے گا، دل کے نقش پہ لکھ لیجئے گا۔ فرمایا جب عبادتیں مساجد سے یا اللہ والوں کی خانقاہوں سے نکل کے گلیوں اور بازاروں میں اور شادی خانوں میں چلی جائیں گی، سمجھ لو وہ عبادت نہیں ہے، پھر کوئی اور چیز ہے، چاہے اسے جتنی بڑی آپ مقدس عبادت کا نام دے دیں۔ افطار پارٹیاں اور پھر اس میں مقابلہ اور دکھاوے کے سارے انداز اور ہٹو بچو اور شان و شوکت اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ حقیقت ہے کیا؟ اگر روزہ ہی کھلوانا ہے تو مستحق لوگوں کو تلاش کرو بھائی، ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو سوال نہیں کر سکتے۔ میرے پاس، میں خطوں کا جواب دیتا رہا، آج ایک خط پڑھ رہا تھا، افسوس بھی ہوا، چونکہ میری اپنی کمی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں نے اتنے دن مزدوری کی، آپ کے پاس آیا، آپ کے ٹوکن ختم ہو چکے تھے۔ گجرات سے خط تھا، اتنے دن مزدوری کی اور کرایہ بنایا، میں آپ کے پاس آیا، آپ کے ٹوکن ختم ہو چکے تھے۔ پھر میں واپس چلا گیا، میں فوج کی نوکری کی تلاش میں ہوں، اب شاید میں سال کے بعد آپ سے مل سکوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خط و کتابت سے آپ سے رابطہ کروں، استفادہ کروں۔ آپ یقین جانیے، میں نے آج بھی دوستوں سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا بھائی میں 30 ٹوکن دیکھتا ہوں، اسے کوئی میرا تکبر کہے یا کہے پتہ نہیں کیا لفظ دے، میں کیا لفظ کہوں، لیکن حقیقت میں آپ کو عرض کروں، معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ تھوڑا دیکھوں، ایک ایک بندے کو تسلی اور تفصیل کا ٹائم، ورنہ تھوڑی کسی نے نہیں مانگی۔ ایسے لوگ، مثال اس لیے میں نے دی، ایسے لوگ جو کہتے ہیں اتنے دن مزدوری کی تھی اور مزدوری کرنے کے بعد طارق سے ملنے آئے اور طارق سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ طارق سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بے زبان لوگ ہیں جو کسی سے سوال ہی نہیں کر سکتے، ان کا ایک حرم ہے، ان کا ایک شرم ہے، ان کا ایک حجاب ہے، وہ سوال نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کو، ایسے گھروں کو تلاش کریں۔ اور چونکہ میرے پاس خط آتے ہیں، کسی کا نام میں نہیں لیتا، خط آتے ہیں میرے پاس، پوری دنیا سے، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے احوال بتاتے ہیں صحیح صحیح۔ کسی سے چندہ لینا ہونا تو بندہ شاید کچھ اوپر نیچے لفظ کر لے، اور مجھ سے تو وہ وصول کرنا ہوتا ہے انہوں نے کوئی وظیفہ کہ ہمارا فاقہ دور ہو جائے، ہمارا فقر دور ہو جائے، ہماری مسکینی دور ہو جائے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں بہت جلد مل جاتے ہیں، مجھے تو مل جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے فاقے کو اپنے رب تک رکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پاس گولڑا سے خط آیا،
کہ جی میرا والد ہے، اماں سے چھپ کے جو ہے خط لکھ رہی ہوں آپ کو، میرا والد ٹیکسی چلاتا ہے، یہ حالات ہیں، ٹیکسی روز خراب ہوتی ہے چونکہ پرانی ہے، کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، اور پھر گھر کے اندر فقر و فاقے کی حالت کا نقشہ جو کھینچا اس بچی نے، عجیب کھینچا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ فرمایا کہ کسی روزہ دار کو حلال کمائی سے روزہ کھلوا دینا، حلال کمائی سے تمام ماہ اگر ایسا کوئی بندہ کر لے پھر اس کا اجر کیا ہے؟ اب حدیث مبارک کا سنیں، اور میں اس کے لیے تمام مہینے کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ سارے مہینے کی راتوں میں، اور میں شب قدر آئے گی نہیں آئے گی، ایک ہے شب قدر میں کسی بزرگ سے دعا کرانا، ایک ہے فرشتے اس کے لیے دعا میں لگ جائے، تمام مہینے کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کیا کرتے ہیں، اور فرمایا جبریل اس کے لیے دعا گوئے رحمت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ خود جبریل اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اس بندے کے لیے جو حلال کمائی سے کسی غریب مسکین کو ڈھونڈ کے روزے کے انتظام کرتا ہے، شب قدر میں خصوصی جبریل آتا ہے، آ کے اس سے مسافہ کرتا ہے۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے اس مہینے میں تو رزق کے بارے میں اللہ جل شانہ کی خصوصی نعمت ہوتی ہے کہ رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے بڑے فیصلے کروا لے، وہ تو ہر بندے کے اپنے پر موافق ہے، تو جیسے بندہ چاہے اب ویسے فیصلہ کروا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان سال کا قلب ہے، یہ رمضان جو ہے قلب دل کو کہتے ہیں، یہ رمضان جو ہے یہ پورے سال کا کیا ہے؟ دل ہے، دل۔ جب وہ درست رہا تو تمام سال درست رہا۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ رمضان جو ہے یہ سال کا دل ہے، دل۔ جس نے پورے رمضان میں اپنے آپ کو درست کر لیا، رزق میں بھی، زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، دل سے بھی، زندگی کے ہر شعبے سے جس نے رمضان میں اپنے آپ کو درست کر لیا، اور میں سارا سال اللہ جل شانہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ اور اللہ جس کی حفاظت کا ذمہ لے لے، میں جو رمضان کی پہلی رات کو سورۃ فتح پڑھتا ہے وہ اس سال محفوظ رہتا ہے، اور جب فرشتہ روزہ لے کر اللہ کے پاس اوپر جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے تیرا اکرام کیا، اللہ اکبر، روزے سے اللہ پوچھتے ہیں، اور تیری تعظیم کی۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، جب فرشتے روزے کو اللہ جل شانہ کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو اللہ پاک پوچھتے ہیں میرے بندے نے تیرا اکرام کیا، یعنی تیری ریسپیکٹ کی اور تیری تعظیم کی۔ اب روزے کا اکرام کیا ہے؟ تو روزہ کہتا ہے ہاں اے رب، مجھے اپنے نفس کے نہایت اشرف مقام میں اس نے اتارا، مجھے مائدہ، نماز اور تراویح پر ٹھہرایا، میری خدمت کرنے کھڑا ہو گیا، حرام سے دونوں آنکھوں کو بچایا، کانوں کو باطل کے سننے سے محفوظ رکھا۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے آج کے دن میں اسے مقعد صدق میں ذی قدر بادشاہ کے پاس اتاروں گا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قرآن میں۔ اللہ روزے سے سوال ہوتا ہے کہ اس بندے نے تیرا اکرام کیا، تیری تعظیم کی، ہاں روزے سے سوال ہوگا۔
اور یہ نہ سمجھنا کہ روزہ روزہ ہے، یہ روزہ جا کے عرش پہ گواہیاں دے گا، یا شکایتیں لگائے گا یا سفارشیں کرے گا، یا شکایتیں لگائے گا یا اللہ والو یا سفارشیں کرے گا یا شکایتیں لگائے گا۔ اب خود اپنے روزے کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے روزے میں کیسے کریں گے روزہ، اور کیسے کرنا چاہیے روزے کو، اور روزے کو کس حال میں گزارنا چاہیے، اور روزے کا کیا اکرام کرنا چاہیے۔ اب روزے کا جو اکرام بتایا ہے نا وہ ذرا پھر سنیں۔ اور میں مجھے مائدہ، دسترخوان، نماز تراویح، خدمت کے لیے کھڑا ہوا، دسترخوان کے ذریعے میرا اکرام کیا، پہلی بات کہ حلال سے مجھے رکھا اور حلال سے افطار کیا، ایک بات۔ اور دوسرا تراویح، 10 تراویحوں کے بعد پھر مسجد کے نمازی کتنے رہ جاتے ہیں؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ کوئی ایسا مسئلہ نکالو کہ ہر وقت میں مسافروں کی نماز پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اعتبار سے ہم رعایت نہیں چاہتے، وہ کہے کہ کوئی ایسی ترتیب نکالو کہ روز مجھے صرف 50 روپے ملے، اس سے زیادہ نہ ملے، نہ وہ کہے کہ روز مجھے 50 لاکھ ملے۔ اصل میں پتہ نہیں ہے کہ اس کھڑے ہونے پہ ملے گا کیا، پتہ ہی نہیں ہے اس کھڑا ہونے پہ ملے گا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا کہ اپنی آنکھوں کو بچایا، اس نے اپنے کانوں کو بچایا۔ ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی، وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی، بابا جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بابا جی ذکر ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ذکر ہو رہا۔ اس وقت بھی ہاتھ پہ کاؤنٹر لے رہے تھے، چل رہا تھا۔ بوڑھیا مجھ سے کہنے لگی ان کو کہو کیبل کے سامنے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، آپ کہو میرا نام نہ کہنا۔ ایسی چپکے سے کہا، بوڑھی تھی بیچاری، زندگی بھر کا گزارا تھا، ایسے تو نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا جی کتنا ذکر ہو گیا؟ کاؤنٹر کے ایسے دیکھ کے کہنے لگے اتنا ہو گیا۔ بس میں نے ان سے اتنا عرض کیا اللہ کے ذکر کو اللہ کے دھیان سے کر، ذکر تجھے دعائیں دے گا، کہیں ایسا نہ ہو یہ ذکر تجھے برباد کر دے۔ ہاں نماز دعائیں دیتی ہے، نماز بد دعائیں دیتی ہے، روزہ سفارشیں کرتا ہے، روزہ شکایتیں کرتا ہے، قرآن چھڑوائے گا، قرآن پکڑوائے گا۔ تو ذکر قرآن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ کہتے ہیں بہت ذکر کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، بہت ذکر کرتے ہیں۔ تو دودھ میں تو دہی ملا رہا، پھر کیا تو دودھ بچتا نہیں ہے؟ پھر کیا دودھ بچتا ہی نہیں؟ تو روزہ جو ہے جب جاتا ہے اوپر، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے نے تیرا اکرام کیا کیا، تیری تعظیم کیا کی، روزے سے سوال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا میرے دوستو، دیکھو میری بات یاد رکھو، مدینہ منورہ میں جتنی بڑی نماز کا اجر ہے، جتنی بڑی عبادت کا اجر ہے، اور بیت اللہ میں جتنی بڑی نماز اور عبادت کا اجر ہے، پھر گناہ بھی اس کے مطابق ہے۔ جتنی بڑی نماز جو ہے، جتنی بڑی نماز، دیکھو بھائی آپ سارے حضرات، پھر نماز روزے کی سفارش لینی ہے یا شکایت؟ بتاؤ بھائی، اب آپ خود بتاؤ۔ ادھر چلے جائیں، چاروں حضرات ادھر چلے جائیں، اللہ والوں ادھر چلے، یہ طبیعت سفارش ایسے کرے گا روزہ؟ ادھر چلے جائیں، کرے گا۔ جب میرے دوستو اس کا ہم اکرام کریں، روزے کا خیال کریں۔ دیکھو بات سنو، ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ روزہ واحد عبادت ہے جس میں بندے اور اللہ کا خصوصی تعلق بن جاتا ہے۔ یہ غسل خانے میں جا کے پانی پی سکتا ہے، اور یہ اس چیز کی مشق ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، بس
اور جس کے اندر یہ آ گیا نا، بس اس کو سب کچھ مل گیا، ساری کائنات میں۔ یہ اصل میں اس چیز کی مشق ہے۔ کھانا پڑا ہے، خود پکا رہا ہے، بہترین چیزیں پڑی ہیں، پھل پڑے ہیں، خود بیچ رہا ہے، مٹھائی پڑی ہے، خود بنا رہا ہے، شربت پڑا ہے، خود اس کو تیار کر رہا۔ میں کہتا میں روزے سے ہوں، کہ میں روزے سے ہوں۔ پورے سال میں ایک مہینہ اللہ جل شانہ اس بات کی مشق کراتے ہیں کہ میرے لیے جینا آ جائے، میرے لیے مرنا آ جائے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ مشق ہے اس چیز کی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اس چیز کی مشق ہے۔ کسی کو خبر نہیں میں کھا لوں، کسی کو خبر نہیں میں پی لوں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز کی مشق ہے کہ جتنے وقت تک کہیں گے بھوکا رہوں گا، جتنے وقت تک کہیں گے پیاسا رہوں گا، ہے اللہ والو، جتنے وقت تک کہیں، ادھر بھیجیں ان کو ادھر بھیجیں، یہ جگہ بھوکا، اور جتنے وقت تک کہیں گے میں پیاسا رہوں گا۔ اچھا، اب وقت ہے کہ کھا لو، اب نہیں کھا رہا تو گناہ گار ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ من چاہی چھوڑ کے رب چاہی آ جائے، من چاہی چھوڑ کے رب چاہی آ جائے، اپنی مان نہ چھوڑ کے رب کی مان نہ آ جائے۔ روزے کا مطلب یہی، یہاں تک فرمایا کہ جس کو روزہ وقت ہو گیا ہو افطار کا، اب وہ افطار نہیں کر رہا، اب وہ اپنے روزے کا نقصان کر رہا ہے۔ اب کیوں؟ اب پہلے حکم تھا، اب اس کی مرضی تھی، پہلے رب چاہی تھی، اب من چاہی ہے، تو اس نے رب چاہی جب تک اختیار کی وہ روزہ، اب من چاہی اختیار کی روزہ، اس کا نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ کیوں اللہ والو، ہے ایسی بات؟ تو اب یہ روزے کی مشق سے مراد یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اب اس کی مشق کریں گے۔ یہ اصل میں مشق ہے، من چاہی کو چھوڑ کے رب چاہی کو اختیار کرنے کی مشق ہے اللہ والوں، یہ اصل میں اس چیز کی مشق ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ ایک مہینہ مشق کر لو، ایک مہینہ، اور پوری کرو میرے دوست۔ دیکھو عید اس کی ہوتی ہے، عید اس کی ہوتی ہے جو مشقت کرے، اور جو روزے کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، اگر بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام اگر روزہ ہے تو یہ فاقہ کرنے والے فٹنس کے لیے پھر آپ سے بڑے روزے دار ہیں۔ اگر بھوکا اور پیاسا رہنا نام روزے کا ہے، نہیں اللہ والو، روزے کی تعظیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، روزہ جب اوپر جائے گا اللہ پوچھیں گے بتا تیری کتنی تعظیم کی اس میں۔ پھر روزے کے ذریعے سے رب بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ ارے جس کا روزہ رکھ رہے وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ ہمارے محلے میں نا ایک صاحب نے وہ پیپلز پارٹی کا جیسے پرچم ہوتا ہے نا ویسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سارا دن کپڑے پہنتا تھا، ویسے ہر وقت کپڑے ویسے پہنتا تھا، اور ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، اس کی بھی جھنڈے کے مطابق اس کے ڈنڈے پہ رنگ دیے ہوئے ہوتے تھے، اور سر پہ ٹوپی رکھتا تھا، اس کے رنگ بھی ویسے ہوتے تھے، اور جو وہاں کا بڑا تھا اس کی حاضری دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے اس سے جو کچھ کیا اس سے کچھ حاصل بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے کہا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس نے ابھی اس کے کرنے کا فائدہ کیا تجھے؟ بھئی حاصل دنیا، مطلوب تو دنیا تھی نا، وہ نہ ملی تجھے، اب اسے سمجھایا کہ وہ دنیا تو تجھے ملی ہی نہ۔ لیکن اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے، وہ کہنے لگے ملے نہ ملے میں ہم دیوانے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے جس کا کوئی حاصل نہیں،
اور انجام پتہ نہیں کیا ہو، اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ. ہم اپنے آپ کو سنوار کے بہتر کر کے روزے کو خوبصورت بنا کے اور روزے کو اللہ کی جل شانوں کے سامنے پھر ایسے افطار کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ نہ اٹھائیں تو دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے تو اللہ جل شانوں کے سامنے عرض کریں الہی میرے آج کے روزے میں نے بڑی احتیاطیں کی ہیں، اللہ کان سے، زبان سے، اللہ رزق سے، اللہ سننے سے، بولنے سے، آج کے روزے میں نے بڑی احتیاطیں کی ہیں. الہی میرا روزہ تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور پھر روزے سے کہنا اے روزے میں نے احتیاطی کی ہیں پھر بھی کوتاہی ہو گئی ہے، میں اللہ سے استغفار کرنا ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے لیے اللہ کے حضور جا کے شکایت نہ کرنا، سفارش کرنا، شکایت نہ کرنا، سفارش کرنا. یہ روزہ ہے. اور جس کو یقین ہے کہ میں اگر سارے مہینے کی تراویح اہتمام سے، دل کی گہرائیوں سے اور اندر کے درد سے اور اپنی ضرورت سمجھ کے پڑھوں گا، کیا پتا کس سجدے میں مجھے شب قدر مل جائے. کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر یہ آخری عشرے میں، بعض روایات ایسی ہیں کہ پورے مہینے میں یہ رہتی ہے. اور تراویح جو مستقل پڑھے گا اور اہتمام سے پڑھے گا اس کو یہ ملے گی نہیں ملے گی. اور شب قدر کی ایک سجدے کی جو عبادت کا کمال ہے اور ایک سجدے کی جو فضیلت ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. ارے یہ تراویح کے نام پہ کتنے سجدے دے گا، سوچو تو صحیح. اور پھر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ سنائی ہے آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں کسی ذکر کی مجلس میں جاتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ہر قدم پہ کیا ملتا ہے؟ بتاؤ بھائی. ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کو اس کو ثواب ملتا ہے. اور کیا فضیلت ملتی ہے جی؟ ہاں نہیں، ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور قیامت میں اللہ جل شانہ کے عرش کے